ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر اب امریکہ شدید مشکلات کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے ایک جانب امریکی ایسٹس کے اوپر مشرق وسطیٰ میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور فردر ابھی بھی ایران کی جانب سے جو حملے ہیں وہ امریکی ایسٹس کے اوپر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے امریکہ اس وقت کس طرح سے شدید مشکلات کا شکار ہے، اور وہ اندازے جو امریکہ نے لگائے ہوئے تھے کہ ایران کے اوپر امریکہ حملہ کرے گا، لیکن اب یہ جنگ جو ہے بجائے رکنے کے مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز، اس کے علاوہ بحر ہند کے اندر بھی ایک بڑے حملے کی اطلاعات آئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور دوسری طرف ایران کی جانب سے جو خلیجی ممالک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں براہ راست امریکہ یا امریکہ کی جو اتحادی ہیں ان کی خواہش ہے کہ تمام خلیجی ممالک اسپیشلی سعودی عربیہ یا قطر جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر انوالو ہوں۔ کیا آیا اب یہ دونوں ممالک یا دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہ جنگ کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے؟ ایک دو بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہیں، بی بی سی اردو نے اس حوالے سے کچھ نئی تفصیلات فراہم کی ہیں، وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جلدی سے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور درخواست یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کمنٹس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ایران کے اوپر جو امریکہ یا امریکہ کے اتحادیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، پہلے تو یہ امریکہ کے اندازے تھے کہ حملہ کرے گئے ایران کے اوپر، اس کے بعد ایران جو ہے دو چار حملے کرے گا، یا شاید ایک یا دو دن زیادہ سے زیادہ ایران کی جانب سے حملے ہوں گے، اس کے بعد پھر جو تمام چیزیں ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گی، حالات پہلے کی طرح جو ہو جائیں گے، اور پھر بات چیت کے ذریعے چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ لیکن بہرحال ایران کی جانب سے، اس کے علاوہ عمان کی جانب سے بھی یہ کہا جانے کے بعد کہ جی ایران جو ہے وہ کسی قسم کی اب بات چیت نہیں کرے گا، اس کے بعد ایران کی جانب سے فردر اب جو حملے ہیں وہ امریکی ایسٹس کے اوپر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب سب سے یہاں اہم چیز یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جنگ کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ کس کا ہوا ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو بیسیکلی اس کے حوالے سے ہم پورا جو اس وقت کا سینیریو ہے، ابھی تک جتنے بھی ایران کی جانب سے امریکی ایسٹس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس چیز کا آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بتانے ہیں کہ اب تک ایران کی جانب سے جو کلیمز کیے جا رہے ہیں، کہاں کہاں پر امریکہ کے ایسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ورتھ کتنی تھی، آپ اس چیز کا خود اندازہ لگا لیجیے گا۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو اگر بتاؤں تو ایران جو ہے اس جنگ کے اندر امریکہ کا بھاری نقصان جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ العدید ایئر بیس کے اندر جو ایک انتہائی اہم ترین اور ایک ورتھی جو ریڈار سسٹم تھا امریکہ کا، اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو یہ ارلی وارننگ جو العدید ایئر بیس کے اندر امریکہ کا سسٹم تھا، اس کو بھی ایران کی جانب سے حملہ کر کے بالکل ڈسٹروائے کیا گیا، اور اس کی ورتھ کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1.1 بلین ڈالر اس کی ورتھ تھی، اور یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے۔ دیکھیں اس چیز کو کہ یہ ریڈار سسٹم جو ہے پورے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کے لیے امریکہ نے یہاں پہ تعینات کیا ہوا تھا، اور اس کو سب سے پہلے ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کویت کے اندر آپ نے دیکھا کہ کویت نے جی منسٹری آف ڈیفنس جو کویت کی ہے، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے جی فرینڈلی فائر کے اندر امریکہ کے جو 3 لڑاکا طیارے تھے F-15 ان کو مار گرایا۔ اب اس میں کئی متضاد خبریں جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں، لیکن ابھی تک جو فیکٹ اینڈ فگر کے حساب سے ہے وہ کویت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ہی امریکہ کے جدید 3 F-15 جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو مار گرایا تھا۔ اب اس میں ورتھ کو دیکھیے کہ اس وقت یہ 3 طیارے جو کویت کے اندر امریکہ کے F-15 لڑاکا طیارے گری ہیں، ان کی تقریباً مالیت جو ہے وہ تقریباً 282 ملین ڈالر بنتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 5th فلیٹ جو ہیڈ کوارٹر تھا بحرین کے اندر، اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے بیلسٹک، اس کے علاوہ جو ڈرون تھے وہ داغے گئے، اور اس کے علاوہ منامہ کے اندر بھی امریکی ایسٹ جو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس میں امریکہ کا ایک جدید ترین تھرڈ جو ڈیفنس سسٹم تھا متحدہ عرب امارات کے اندر، اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے حملے کیے گئے۔ اب اس کی کل مالیت اگر دیکھیں تو یہ تقریباً 500 ملین ڈالر جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو تمام اس وقت ایران کے حملوں کے پیش نظر امریکی اثاثے تباہ ہو چکے ہیں، یا امریکی اثاثوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی ایکچوئل ورتھ اب تک تقریباً 1902 بلین ڈالر جو ہے اس کا نقصان اب تک تقریباً امریکہ کو ہو چکا ہے، اور یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، کیونکہ امریکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا، یا اس طرح سے ایران کی جانب سے جو جوابی کاروائیاں ہیں وہ کی جائیں گی۔ اب دوسری طرف جی ابنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کو آلریڈی علم ہے کہ ایرانی افواج نے اس حوالے سے جیسے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑی تھی تو فوری طور پر ایران کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ انہوں نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا، یہاں سے انٹرنیشنلی جو تیل کی اصل جو گزرگاہ ہے اس کو ایران نے بند کیا تھا۔ اب اس کا ایک جانب جہاں تیل کی قیمتوں کے اوپر بھی اثر انداز اس کی چیزیں جو ہے وہ کافی ہو رہی ہیں، اور
اب تیل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ اسی طرح اگر صورتحال رہی تو ایک تو یہ تیل کی قیمتیں مزید آسمانوں تک باتیں کریں گی اور اس کا امپیکٹ جو ہے آل اوور دا ورلڈ تمام ملکوں کے اوپر ان تمام چیزوں کا اثر انداز ہوگا. اب اس کے اندر جی ایرانی افواج کی جانب سے بحر ہند کے اندر ایک بڑی کارروائی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں اور ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ بحر ہند کے اندر انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے. اب اس کے حوالے سے ایرانی ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہندوستانی جو سمندر ہے اس میں 600 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر ایک امریکی ڈسٹرائر تھا, اس کو نشانہ بنایا جو کہ ایندھن حاصل کر رہا تھا. اور تفصیلات یہ سامنے آئیں کہ یہ ایندھن حاصل کر رہا تھا امریکی ڈسٹرائر جو تھا یہ انڈین اوشن کے اندر موجود تھا جب ایران کی افواج نے اس کو نشانہ بنایا ہے. اب اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قادر 380 اور ڈرون میزائل جو ہیں اس ڈسٹرائر کو حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس بمباری کے بعد دونوں جہازوں پر وسیع پیمانے پر جو نقصانات تھے اس کی اطلاعات بھی وصول ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کلیم جو ہے صرف ون سائیڈڈ ہے اور یہ ایرانی افواج کی جانب سے محض ابھی تک کلیم کیا جا رہا ہے. دوسری طرف امریکی سورسز یا امریکی افواج پینٹاگان یا دیگر جو CIA سورسز ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ بھی نہیں کی کیا آیا ایران کی جانب سے انڈین اوشن کے اندر ان کے کسی ایسٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا. یہ ابھی تک صرف ایرانی افواج یا ایرانی جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ کل رات یہ خبر سامنے آئی تھی جس طرح سے متحدہ عرب امارات کے اندر جو امریکی قونصلیٹ تھی اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا. اس سے قبل اگر دیکھیں تو ریاض کے اندر بھی امریکی جو قونصلیٹ تھی اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا. لیکن ریاض کے حوالے سے یا سعودی عربیہ کے حوالے سے آلریڈی ایسی متضاد چیزیں ہیں اور ایران اوپنلی جو ہے ان تمام اٹیکس کو ڈینائی کر رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ تو جو ارامکو تھی اس کے اوپر حملہ کیا اور نہ ہی جو دیگر ایسے کئی حملے ہیں ان کے اوپر جو ایران ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت خلیجی ممالک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور براہ راست امریکہ یا امریکہ کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ تمام خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کودیں اور ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیں, کیونکہ ایران کی جانب سے جو بارہا متحدہ عرب امارات, قطر, کویت, بحرین, اردن ہو گیا, سعودی عربیہ, ان کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ شدید اس وقت غصے کا شکار بھی ہیں. اب اس میں ایران نے امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کا جواب دیتے ہوئے گزشتہ 4 روز کے دوران اپنے عرب پڑوسیوں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے ہیں اور یہ BBC اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے. اور ساتھ ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ حملوں کے بعد کس طرح سے قطر کی جانب سے جو ریڈ لائن ہے وہ کھینچی گئی ہے اور اس میں ایک متضاد اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ قطر جو ہے وہ براہ راست اس نے ایران کے اوپر بھی حملے کیے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں, پہلا ذرا یہ سمجھیے کہ BBC اس حوالے سے کیا کلیم کر رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ کیا آیا اس جنگ کے اندر کودنے جا رہے ہیں یا نہیں. اب اس میں ایران کے ان جوابی حملوں کا بنیادی ہدف سعودی عربیہ سمیت ان تمام خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈے ہیں. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ ان خلیجی ممالک میں موجود سویلین انفراسٹرکچر, اس کے علاوہ توانائی, تیل و گیس کی جو بنیادی ڈھانچے ہیں ان پر بھی جو ایرانی حملے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور بلا واسطہ ان جوابی حملوں کی مدد سے ایران خلیجی ممالک سے متعلق دنیا میں پائے جانے والی اس تصویر کو بھی نشانہ بنا رہا ہے کہ یہ ممالک سفر, سیاحت اور معیشت کے اعتبار سے محفوظ ہیں. یعنی کہ ایک تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے فوجی اڈے ان خلیجی ممالک کے اندر ہونے کے باوجود ان کے اوپر حملے کر رہا ہے. آلریڈی اس حوالے سے پاکستان نے چونکہ ایران کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا اور پاکستان اور سعودی عربیہ کا SMDA اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے, تو اس پر بھی ایران نے جو ہے ایک تو آمادگی ظاہر کی تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم سعودی عربیہ کے اوپر حملے نہیں کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس چیز کی یقین دہانی جو ہے وہ بھی مانگی تھی کہ ایران کے خلاف جو سعودی ایئر اسپیس ہے وہ بھی استعمال نہ ہو. لیکن دوسری طرف متحدہ عرب امارات کے اوپر جو حملے کیے گئے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ وہ ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود یا زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اور یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں تو اس چیز کی ہی ایک عکاسی ہے کہ اب آہستہ آہستہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر آج جو اس وقت ٹائم آیا ہوا ہے یا جو ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں یہ محض امریکی بیسز جو ان کے ممالک میں موجود ہیں, یہ تمام چیزیں اس چیز کا ایک جو کہیں کہ ازالہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے اب تمام خلیجی ممالک کو. اب اس کے ساتھ ساتھ قطر کے حوالے سے جو سامنے آئی تھی تفصیل, اب قطر کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں کہ قطر کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ترجمان ماجد الانصاری نے اس حوالے سے ایک پریس بریفنگ میں یہ کہا تھا کہ تمام ریڈ لائن جو ہے وہ ہماری بالکل عبور کی جا چکی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ ہماری خود مختاری اور سالمیت پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں, ہماری بنیادی انفراسٹرکچر پر حملے ہو رہے ہیں, ہمارے رہائشی علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کے اثرات بالکل واضح ہیں. جہاں تک
मुमकिन जवाबी कार्रवाई का तल्लक है तो हमारी क़यादत के पास तमाम जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल वाज़ा करना चाहते हैं कि ऐसे हमले ना तो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं और ना ही इनका जवाब दिए बगैर इन्हें छोड़ा जा सकता है। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया ने भी इस हवाले से ये कहा कि वो ईरानी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरेबिया के हवाले से मैं आपको बताऊं तो सऊदी अरेबिया के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर क़यादत होने वाली कबीना इजलास से मुतल्लक एक रिपोर्ट शाया की गई। खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि वो अपनी सलामती के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। इस मौका पर सऊदी कबीना ने जोर दिया कि ममलकत अपनी तमाम सलाहियतें बरोकार लाने के लिए तैयार है ताकि उन तमाम इत्तेहादी ममालिक की हिमायत की जा सके जो ईरान की जानब से किसी मुमकिना हमले का जवाब दे रहे हैं। ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई के दौरान खलीजी रियासतों पर दागे जाने वाले ज़्यादातर मिसाइलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए हदफ पर पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया है, मगर तबाह होने वाले मिसाइलों का मलबा आजिज़गी और हलाकतों का सबब बना। अब इसमें ये चीज़ें तो क्लियर नहीं है कि क्या आया खलीजी ममालिक जो हैं वो इस जंग के अंदर बराह रास्त कूदेंगे, लेकिन कई एक मुतज़ाद ऐसी खबरें जो है वो भी गर्दिश कर रही हैं और ये अनकन्फर्म्ड है। अनकन्फर्म इसलिए क्योंकि कतर ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। कतर ने अभी तक सिर्फ इतना ये कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए या जो हम पे हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानब से, हम इसका जवाब देने का पूरा पूरा हक रखते हैं। लेकिन अभी तक कतर ने ओपनली किसी चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया कि क्या आया उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की है या नहीं की। लेकिन कुछ मुतज़ाद रिपोर्ट ये हैं कि कतर ने ईरान के ऊपर जी हमले किए हैं। अब इसमें ये चीज़ें जो है वो काफ़ी इस वक्त अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए बड़ी परेशान कुन है और अमेरिका जो है वो ये ज़रूर चाहेगा कि तमाम खलीजी ममालिक ईरान के खिलाफ आएँ और ईरान के खिलाफ मुतहद होकर कोई कार्रवाई जो है वो करें। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में बन चुकी है ये इंतहाई अलार्मिंग है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इसकी नज़रें इस जंग के ऊपर हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस जंग के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो असरात हैं वो भी अब आना शुरू हो चुके हैं और इससे ये होगा कि एक तो तेल की कीमतें ज़्यादा होगी, मुआशी बहरान या चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राब रुख जो है वो इख्तियार करती हुई नज़र आएंगी। अब इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर ये है कि ईरान की जानब से एक और ये दावा किया गया है कि उन्होंने जी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो 10 ऑयल टैंकर थे इनके ऊपर भी हमला किया। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान की जानब से बंद किया गया था और ये साथ ही वार्निंग जो है वो जारी की गई थी कि जो इन्होंने एक हद मुतय्यन की है, जो एक हद रखी है, इस हद को अगर किसी ने अबूर करने की कोशिश की तो उस एसेट्स को, उस ऑयल टैंकर को या जो भी वो एसेट्स उधर होगा उसको ईरान निशाना बनाएगा। तो अब इसके हवाले से ईरानियन ज़राए और ईरानी अफवाह ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने जी आबनाए हुर्मुज़ के अंदर 10 जो ऑयल टैंकर्स हैं इनको निशाना बनाया है। अब ये चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।